الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحکیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہمارا مقصد صبح نو ہے، ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے۔ ہمارا مقصد صبح نو ہے، ستم کی راتوں سے کیا ڈریں گے۔ کیا ہے سجدہ ظلمتوں کو، کبھی ہم نے نہ اب کریں گے۔ اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے۔ اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے۔ راہ وفا میں لہو سے اپنے قدم قدم پر دیے جلیں گے۔ حضرات سامعین محترم، مختصر سے وقت میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کے اندر سے 3 مقامات بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہ پورے کے پورے دین اسلام کا نچوڑ ہے، یہ پورے کے پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نچوڑ ہے، حضرات صحابہ اکرام کا نچوڑ ہے۔ پہلے میں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ آج جنگ کا ماحول بنا ہوا، آپ دیکھتے ہیں پاک بھارت کی کشیدگی ہوئی ہے، کہیں سے میزائل آ رہے ہیں، ہر بندہ خوف زدہ، لیکن اللہ رب العزت نے مومنین کے پاؤں جمانے کے لیے، ایمان والوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں دلاسا دینے کے لیے کہ کیا ہوا، آپ کے مخالف، آپ کے دوسری طرف آپ سے 10 گنا بڑا جو دشمن ہے آپ کے مخالف پہ ہے، ہتھیار بہت زیادہ، آپ کے پاس اسلحہ کی کمی ہے، آپ کے پاس افراد کی کمی ہے۔ کیا ہوا کہ آپ کا دشمن آپ سے بڑا ہے، اعتداد کے لحاظ سے بھی، مال و دولت کے لحاظ سے بھی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو کیا ڈر کے بھاگ جانا ہے؟ نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب اللہ کو رب کہہ دیا، جب محمد کو مصطفیٰ مان لیا، آخری نبی مان لیا، پھر کیا ہوا؟ آگے سے رافیل طیارہ آتا ہے، آگے سے ٹینک آتے ہیں، تم خالی ہاتھ ہو تو بھاگ نہیں جانا، کھڑے ہو جانا ہے، استقامت کا پہاڑ بن جانا ہے، بتا دینا ہے دشمن انڈیا ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، کھڑے ہو کے بتا دینا ہے ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اس کو اپنا رب مانا ہے، جس سے اوپر کوئی سپر پاور نہیں، جس سے اوپر کوئی قوت نہیں، جس سے اوپر کوئی طاقت نہیں، یہ سب ہوا میں مل جائیں گے، ان کا خاک مٹی میں آلود ہو جائے گا۔ جب اللہ کو اپنا رب مان لیا پھر استقامت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر یوں ہوگا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنی رحمت اپنے فرشتوں کا نزول فرمائیں گے۔ پھر ساتھ ہی میں نے آپ احباب کے سامنے دوسری آیت تلاوت فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات ان تمام جنگی حالات میں، امن کے حالات میں ہمارے لیے آئیڈیل ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے پیارے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا اسوہ دیا؟ آئیے بدر کا میدان سج چکا، ایک طرف دیکھتے ہیں 1000 کا جری لشکر ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں مشرکین مکہ 1000 آ چکے ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، جہاز ہیں ان کے پاس جو جسے ہم صحرائی جہاز کہتے ہیں، اونٹوں کی بھرمار ہے، آج کے دور کے جنگی طیارے ان کے پاس جسے ہم
عربی گھوڑے کہتے ہیں آج کے مسائل ان کے پاس آج کے وقت کی ہر قسم کی سپر پاور بن کے وہ 1000 کا لشکر لے کے آ گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کیا ہے؟ 313 کو لے کے آ گئے. اگر ایک کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں, نیزہ ہے تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں, کوئی ننگے پیر ہیں کسی کے جسموں کے اوپر کپڑے نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ ہمیں کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں اللہ کے حضور پیش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں گر گئے, التجاؤں میں گر گئے, اپنے رب کو راضی کرنے لگ پڑے, رونے لگ پڑے, اپنے رب کے حضور سجد مسجود ہو گئے. فرمایا اللہ آج 313 لے کے آپ کے پاس آ چکا ہوں, اب میدان عمل میں آ چکا ہوں, بھاگنے والے نہیں لے کے آیا, دوڑنے والے نہیں لے کے آیا, اللہ تجھے ماننے والے لے کے آیا ہوں. اللہ اگر آج ان کی نصرت نہ کی گئی, آج ان کی مدد نہ کی گئی تو اس کرۂ ارض پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تجھے مشکل کشا ماننے والا کوئی نہیں ہوگا, تجھے داتا ماننے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر کرۂ ارض نے دیکھا. حضرات بتلانا یہ مقصود ہے جب اس قسم کے حالات بن جائے, جب دشمن سر پہ چڑھ دوڑے, جب دشمن کے پاس قوت زیادہ ہو, طاقت زیادہ ہو, سب سے پہلا کام استقامت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے ہاں اپنے آپ کو گڑا دینا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو سر تسلیم خم کر لینا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ نے دیکھا دشمن یوں آیا اور آگے سے مجاہدین نے جواب دیا. دشمن ایسے باہر گیا جیسے کہ وہ کبھی جرأت کر ہی نہیں سکتا تھا. اور آخری بات مولانا صاحب آ چکے ہیں, حضرت معاویہ صاحب تشریف لے کے آ گئے. آخری بات فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. حضرات یہی بات صحابہ کرام کے حوالے سے کہ میرے نبی نے جب بھی پکارا, ہزاروں کا لشکر تھا, خالی ہاتھ بھی آگے ہزاروں کا لشکر, 10,000 کا لشکر تھا تو یہ 3,000 آگے 1 لاکھ کا لشکر تھا, یہ 20,000 آگے 10 لاکھ کا لشکر تھا تو یہ 10,000 آگے. حضرات یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا, یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ دشمن جیسا بھی ہو تم نے گھبرانا نہیں ہے. رب مان لیا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تو پھر ڈٹ جانا ہے, خوف نہیں کرنا. اور آج صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے, صحابہ کرام کو نمونہ مانتے ہوئے یہ عہد کر لینا ہے کہ ہمارا بھی تعلق صحابہ کرام سے ہے, ہماری دوستی صحابہ کرام سے ہے, ہماری محبت صحابہ کرام سے ہے, ہمارا یارانہ صحابہ کرام سے ہے. جو صحابہ کا دشمن ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کا صحابہ سے تعلق ہے, ہماری محبت اس کے ساتھ ہے جس کی صحابہ سے محبت ہے, ہمارا پیار اس کے ساتھ ہے جس کا صحابہ سے پیار ہے. جو صحابہ کا دشمن ہمارا دشمن جو صحابہ سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. جو صحابہ کو اپنا نہیں مانتا, آج کا غیرت مند سنی مسلمان اسے اپنا نہیں مانتا. اس لیے کہتے ہیں آخری بات, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, در طلب ہے تم کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا.